السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ ہم نے نون ساکن اور نون تنوین کے جو مزید جو فردر ایکسٹینشنز تھیں، جو اس کی مزید ڈیٹیلز تھیں اس کے قوانین کی، جس میں ہم نے اظہار اور اخفاء پڑھا تھا، آج اس سبق کی ہم پریکٹس کریں گے۔ آج ان قوانین کی ہم پریکٹس کریں گے جو ہم نے قانون پچھلے سبق میں پڑھے ہیں، پچھلا جو ہمارا سبق تھا اس میں ہم نے پڑھے ہیں، آج ان کی پریکٹس کریں گے۔ تو سبق شروع کرتے ہیں۔ اس سے پہلے میری گزارش ہے کہ جن احباب نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ حضرات تک پہنچ سکیں۔ ایک دفعہ میں تھوڑا سا ریوائز کر دیتا ہوں چیزوں کو، تاکہ جب ہم نے یہاں پہ وہ قانون لاگو کرنے ہیں اور قانون اپلائی کرنے ہیں تو آپ کو اس میں سمجھنے میں آسانی ہو۔ تو ہم نے پڑھا تھا پچھلے سبق میں حروف حلقی کے متعلق۔ حروف حلقی کون کون سے تھے؟ جو 6 ہیں، حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا۔ ہم نے یہ پڑھا تھا کہ جب کوئی نون ساکن آ جائے، یعنی نون کے اوپر جزم ہو یا اس میں نون تنوین ہو، یعنی 2 زبر 2 زیر اور 2 پیش ہوں، تو ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے؟ یعنی نون ساکن کے بعد اگر اور نون ساکن یا نون تنوین کے بعد اگر حروف حلقی میں سے کوئی آ جاتا ہے حرف، تو ہم نے وہاں پہ غنہ نہیں کرنا۔ یہ اہم بات ہے۔ تو وہاں پہ ہم نے نون پہ ہم نے غنہ نہیں کرنا ہوتا۔ اور اگر نون ساکن یا نون تنوین کے بعد جو اگلے حروف ہیں، جو اگلا حرف ہے، اس میں حروف جو اخفاء تھے، جس میں ہم نے جو حروف اخفاء ہے اس میں سے کوئی اگر حرف آ جائے تو پھر ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے؟ ہم نے غنہ کرنا ہے۔ بس یہ کب غنہ کرنا ہے اور کب غنہ نہیں کرنا، یہ اہم بات تھی۔ اب حروف اخفاء کون سے تھے وہ ہم نے پچھلے سبق میں پڑھے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ ایک دفعہ تھوڑا سا ٹائم نکالیں، پچھلے سبق کو دیکھ لیں، تاکہ اس میں نے بڑی ڈیٹیل سے سمجھائی ہیں چیزیں، آپ کو آسانی سے یاد ہو سکیں، سمجھ سکیں آپ۔ آئیے آج کا جو سبق ہے اس کی ہم پریکٹس کرتے ہیں۔ یہ سب سے پہلے جو لفظ ہے واو زبر نون 1۔ اب یہ نون جو ہے اس کے اوپر یہ جزم آ گئی اور اس کا مطلب ہو گیا یہ نون ساکن ہو گیا۔ واو زبر نون 1، ہا زبر ہا۔ اب یہ جو ہا ہے یہ حروف حلقی میں سے آ گیا، اس لیے ہم نے یہاں پہ غنہ نہیں کرنا۔ ہا زبر را، حر، ون حر، ون حر۔ اس کو ہم پڑھیں گے ون کریں گے تو یہ غلط ہو جائے گا، کیونکہ یہ حروف حلقی میں سے آ رہا ہے نون ساکن کے بعد۔ اس کے بعد اگلا جو وہ دیکھیں، ذرا سنیں، ذرا سماعت کریں۔ فا زبر فا، سین زبر سا، فاسا، یا پیش نون یون، فاسا یون۔ نون ساکن آ گیا، نون ساکن کے بعد آگے غین آ رہا ہے، غین، حمزہ، ہا، عین، ہا، غین۔ دیکھیں غین جو ہے وہ حروف حلقی میں سے آ گیا، اس لیے یہاں پہ بھی ہم نے نون پہ غنہ نہیں کرنا، یعنی یہاں پہ ہم نے اظہار کرنا ہے۔ فا زبر فا، سین زبر سا، فاسا، یا پیش نون یون، فاسا یون، غین زیر غی، فاسا یون غی، ضاد واو پیش دو، فاسا یون غی دو، نون زبرنا، فاسا ین غی دونا۔ اس کے بعد یہ دیکھیں واو زبر لام ول، یہ لام پہ جزم آ گئی۔ جہاں پہ بھی جزم آ جائے یہ اس کا مطلب یہ حرف ساکن ہو گیا، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پچھلے والا جو حرف ہے اس پہ زبر ہو، زیر ہو، پیش ہو، یا نون تنوین ہو، یعنی 2 زیر یا 2 پیش ہوں، وہ ہم نے اس حرف کے ساتھ جزم والے کے ساتھ ملا کے پڑھنا ہوتا ہے، اس لیے ہم واو کو لام کے ساتھ ملا رہے ہیں۔ واو زبر لام ول، میم پیش نون من، ول من، آگے خا ہے۔ اب یہ دیکھیں خا جو ہے وہ حروف حلقی میں سے آ گیا ہے، اس لیے ہم نون پہ غنہ نہیں کریں گے۔ ول من خا، نون زیرنی، ول من خانی، قاف زبر قا، قاف جو ہے یہ حروف حلقی میں سے ہے، اس کو ہم موٹا کر کے پر کر کے پڑھ رہے ہیں۔ ول من خانی قا، تا پیش دو، ول من خانی قا تو۔ الف زبر نون ان، نون ساکن آ گیا، الف زبر نون ان، تا زبر تاب۔ یہ اگلا جو تا ہے یہ دیکھیں یہ تا حروف حلقی میں سے نہیں ہے، اس کا مطلب یہاں پہ ہم ادغام کریں گے اور یہاں پہ ہم غنہ کریں گے۔ انتا، اس کو پڑھیں گے الف زبر نون ان، تا زبر تا، انتا۔ اس کے بعد یہ دیکھیں نون ساکن، نون ساکن کے بعد اب میں نے آپ کو بتائی جانا ساتھ ساتھ، پہلے قانون بتا کے پھر اس کے بعد نون ساکن آ گیا، نون ساکن کے بعد آگے آ رہا ہے یہ سین۔ تو سین جو ہے یہ بھی حروف حلقی میں سے نہیں ہے، اس کا مطلب اس نون پہ بھی ہم نے غنہ کرنا ہے۔ تا زبر نون تن،
سین زبر واو سو، تن سو، نون زبر نا، تن سونا۔ اس کے بعد یہ نون آ گیا، نون ساکن آ گیا، شین اس کے اگلا حرف جو ہے وہ شین آ گیا۔ شین جو ہے وہ حروف حلقی میں سے نہیں ہے، اس کا مطلب کیا ہوا، اس پہ بھی ہم نے اخفاء کا قانون جو ہے وہ لاگو کر کے یہاں پہ غنہ کر کے پڑھنا ہے۔ نون پیش نون، نن، شین زیر شی، نن شی، زا پیش زو، نن شی زو، ہا زبر الف ہا، نن شی زو ہا۔ اس کے بعد نون ساکن آ گیا، یہاں پہ یہ دیکھیں یا جو ہے وہ نون ساکن کے ساتھ ملے گا۔ اس کے بعد آ رہا ہے صاد، صاد جو ہے یہ بھی حروف حلقی میں سے نہیں ہے، تو اس کا مطلب کیا ہوا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم یہاں پہ بھی غنہ کر کے پڑھیں گے۔ یا زبر نون ین، صاد پیش سو، ین سو، را پیش واو رو، ین سو رو، نون زبرنا، ینصرون، ینصرون۔ اس کے بعد آگے میم جو ہے وہ نون ساکن کے ساتھ ملے گا۔ ضاد آ رہا ہے، ضاد جو ہے یہ بھی حروف حلقی میں سے نہیں ہے، اس لیے یہ حروف اخفاء میں سے ہے، یہاں پہ بھی ہم نے غنہ کرنا ہے۔ میم زبر نون من، ضاد پیش واو ضو، من ضو، دال دو زیر دن، من ضو دن، ضاد کو پر کر کے موٹا کر کے، جبکہ دال کو موٹا کر کے پر کر کے نہیں پڑھنا، تو یہ دو زیر آ گئیں، یعنی یہ تنوین والی آ گئیں۔ اس کے بعد یہ اس لفظ پہ غور کریں، نون ساکن آ گیا، تو اب جو تو ہے یہ بھی حروف حلقی میں سے نہیں ہے، چونکہ ہم نے یہاں پہ صرف دو ہی حروف پڑھے ہیں، حروف حلقی اور حروف اخفاء، تو یہ حروف حلقی میں سے نہیں ہے، اس لیے یہاں پہ ہم نے غنہ کرنا ہے۔ یا زبر نون ین، قو زیر طی، ین طی، قاف پیش واو قو، ین طی قو، نون زبر نا، ین طی قون۔ اس کے بعد یہ نون ساکن آ گیا، نون ساکن کے بعد غو آ رہا ہے، تو غو جو ہے وہ بھی حروف اخفاء میں سے ہے، اس لیے یہاں پہ ہم نے غنہ کرنا ہے۔ الف پیش نون ان، غو پیش غو، ان، غو پیش را زر، انظر۔ الف زبر نون ان، فا پیش فو، انفو، فا جو ہے یہ حروف اخفاء میں سے ہے، اس لیے یہاں پہ بھی غنہ کریں گے۔ انفو، سین زیر سی، انفوسی، کاف پیش میم کن، انفوسیکم۔ اس کے بعد یہ میں جو لائن ہے یہ والی، اور یہ اس کو ویسے ہی پڑھ رہا ہوں، ینقضون، ینقضون، منکم، کاف جو ہے یہ بھی حروف حلقی میں سے نہیں ہے، منکم عذابا علیما، یہ میم کے بعد الف آ رہا ہے، اس کو علیما پڑھیں گے، لیکن اگر ہم وقف کر رہے ہیں، اگر وقف نہیں کریں گے تو عذابا علیمن پڑھیں گے، پھر عذابا علیمن، خیرن تجدوہ، خیرن تجدوہ۔ اس کے بعد عدنن، اب یہ نون جو ہے یہ تنوین آ گیا، تو تا جو ہے آگے وہ کیا ہے، وہ حروف جو ہے وہ حلقی میں سے نہیں ہے، اس لیے عدنن تجری، یہ ایسے پڑھ رہیں گے، نون پہ ہم نے غنہ کرنا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا سبق ختم ہوتا ہے۔ میں امید کروں گا کہ آپ اسباق کو جو پچھلے بھی ہم نے پڑھے ہیں ان اسباق کو بڑی اچھی طرح سے یاد کریں گے، پوری محنت کے ساتھ تیار کریں گے، اور تھوڑا سا ٹائم ضرور دیا کریں پچھلے اسباق کو، تاکہ آپ کو ریویژن بھی ہو سکے، اور جو قوانین میں نے بتائے ہوتے ہیں ان قوانین کو ذرا سن لیا کریں، تاکہ آپ کو دوبارہ جو ہے وہ ریمائنڈ ہو جائیں، وہ دوبارہ آپ کو ذہن نشیں ہو جائیں، اور آپ کے ذہن میں وہ چیزیں بیٹھ جائیں، کیونکہ یہ چیزیں بار بار پڑھنے سے، سننے سے، پریکٹس کرنے سے ہی یاد رہیں گی۔ اگر آپ اس کو نہیں کریں گے یا پریکٹس نہیں کریں گے، قوانین آپ سمجھیں کہ ہمیں یاد ہو گئے ہیں لیکن اس کی پریکٹس کریں ہی نہ، تو آپ کو قوانین جو ہے وہ بالکل بھی نہیں آئیں گے، اور بالکل بھی قرآن کریم اچھی طرح سے پڑھنے نہیں آئے گا۔ ایک نئے سبق کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں انشاءاللہ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔